the questions that I would like to ask today. दोस्तों, इस ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 ऐसे सवाल किए जो कि सुनने में लग रहा था कि बहुत मुश्किल हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस औरत ने यह भी कहा था कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मेरे सवालों का सही जवाब देंगे तो मैं यही कड़ी कड़ी इस्लाम कबूल कर लूंगी। दोस्तों, सबसे पहले ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो इंग्लिश ज़बान से उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट की गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस औरत का पहला सवाल ये था कि मुसलमान जब हज पर जाते हैं तो आब ज़मज़म और खजूरें लाते हैं, इसी तरह से हिंदू अपने मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लाते हैं और फिर प्रसाद सबको खिलाते हैं, तो इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं हुआ। इस औरत ने कहा कि मुझे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इस औरत का दूसरा सवाल ये था कि एक मर्द मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक क्यों नहीं बना सकता, इसी तरह से एक औरत औरत के साथ जिनसी ताल्लुक क्यों नहीं बना सकती। इस्लाम में हमजिन्स परस्ती से मना क्यों किया गया है। ये औरत जानना चाह रही थी कि शादी के बाद ऐसा करने की इजाजत क्यों है, अपनी जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए शादी की जरूरत क्यों होती है। और हम जिन्स परस्ती जिसमें मर्द को मर्द के साथ लज्जत महसूस होती है और इसी तरह औरत को औरत के साथ ताल्लुक में लज्जत महसूस होती है, इसे मना क्यों किया गया है। इस ईसाई औरत का तीसरा सवाल ये था कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर अम्मा हवा ने कुछ खाने का पल खा लिया था, जिसकी वजह से आज तक उन्हें भुगतना पड़ रहा है और औरतों को बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी दे दी गई है कि औरतों को ही इसी दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है। इस औरत ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि औरतों को बच्चा जन्ने की तकलीफ इसीलिए दे दी गई क्योंकि अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर गलती से वो फल खा लिया था, इसीलिए सारी दुनिया की औरतों को सजा के तौर पर अब बच्चा पैदा करने की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देने से पहले कहा कि हमारी इस बहन ने अच्छा सवाल किया है और इनके सवालात को दोहराया। डॉक्टर साहब ने पहले सवाल को लेते हुए कहा कि प्रसाद खाने में और खाना काबा से या हज और उम्रे से खजूरें लाने में क्या फर्क है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू किताबों के मुताबिक प्रसाद अल्लाह को खिलाने के तौर पर दिया जाता है, लिहाजा हिंदू जब प्रसाद बांटते हैं या किसी को देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से ये सोच रहे होते हैं कि वो अपने भगवान को या अपने खुदा तक खाना पहुंचा रहे हैं, जबकि हकीकी खुदा को जिसे आज तक हिंदू पहचान नहीं पाए उसे खाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह इनाम में फरमाता है, अल्लाह सबको खिलाता है मगर अल्लाह को किसी के दिए गए खाने की जरूरत नहीं। किसी इंसान की ये जरूरत कि वो अल्लाह ताला को खाना खिलाने का सोच सके या ऐसी बात कर सके। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान पाक में 3 से 4 मरतबा ये कहा गया है कि गैरुल्लाह के नाम से मंसूब करके खिलाया गया खाना हराम होता है, यानी अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ठहराते हुए इसके नाम पर दिया गया कोई भी खाना हराम होगा। लिहाजा जो कि प्रसाद गैरुल्लाह से मंसूब होती हैं तो वो खाना हराम है। अब बात कर लेते हैं खजूर की, जो कि मुसलमान खाना काबा से या उम्रे से वापसी पर लाते हैं। हम मुसलमान खजूर खाते हुए और आब ज़मज़म पीते हुए ये हरगिज नहीं कहते कि हम अल्लाह को खिला रहे हैं। और सऊदी अरब का सबसे मशहूर फल खजूर है, वहाँ की खजूरें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान वहाँ से खजूरें लाता है और ये कभी नहीं कहता कि मैं अल्लाह को खाना खिला रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये भी जहन में रहे कि खजूर बहुत मुफीद गज़ा है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखिए अगर हिंदू प्रसाद के नाम पर खजूरें भी देगा तो वो खाना भी हराम है, क्यों न कि ये गैरुल्लाह के नाम से नामजद या मंसूब है, लिहाजा मुसलमान इसे नहीं खा सकते और ये खाना हराम होगा, भले कोई हिंदू प्रसाद की सूरत में खजूर ही दे रहा हो। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कह दिया कि ये है हिंदू और मुसलमान में फर्क, कि मुसलमान ऐसा नहीं समझते कि उनके बनाने वाले रब ताला को अल्लाह ताला को किसी के खाने की जरूरत है, जबकि हिंदू ऐसा समझते हैं कि भगवान को खाना खिलाने की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी इस बहन का दूसरा सवाल ये था
کہ ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ سیکس یا جنسی تعلقات کیوں نہیں رکھ سکتے، جبکہ مقصد تو لطف لینا ہی ہوتا ہے، اور اسی کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، شادی کے بغیر یہ سب کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہو یعنی تم حد سے گزرتے ہو، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے، یعنی تم اسلام میں لگائی گئی ہم جنس پرستی پر پابندی کو توڑنے والے ہو جو کہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت رکھ دی ہے، بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لہذا ہم جنس پرستی سے لذت لینا قرآن پاک کی روح سے انتہائی غلط ہے، اور ہم جنس پرستی میں لطف تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے رکھ دی ہے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان حقیقت میں ہم جنس پرستی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی نقطہ اٹھا سکتی ہیں یا اٹھاتی ہوں گی اکثر کہ ہم جنس پرستی دو لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم اس میں کون ہوتے ہیں بولنے والے، لیکن ہمارے خدا اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام نے اس حوالے سے شادی کو اسی لیے رکھا ہے، اسی لیے انسان میں جنسی لذت حاصل کرنے کی خواہش بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے تاکہ وہ جلد از جلد شادی کرے اور اس کے بعد ان کی اولاد نرینہ ہو اور انسانوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے، اور اگر ہم جنس پرستی ہوگی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس میں جنسی تعلق رکھنا دراصل عبادت ہے، اور آج سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جانب وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں مختلف جنس کے لوگوں سے اور دوسری جانب وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں ان کے درمیان موازنہ کرے تو شادی کرنے والے لوگ زیادہ خوشگوار اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور تمام مذاہب ہم جنس پرستی سے روکتے ہیں اور یہ انسان کی صحت اور اس کی نفسیات کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جب کینیڈا گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ہم جنس پرستی کے خلاف اشتہار لگے ہوئے تھے۔ کینیڈا جیسے ملک میں اسے منع کیا گیا ہے، پوری دنیا میں اسے منع کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور پوری دنیا اب ہم جنس پرستی پر پابندی لگا رہی ہے، مگر بھارت میں ہم جنس پرستی کو اور اس رواج کو فروغ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسے عام کرنے کے لیے قانون بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ غلط ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تیسرے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ ہم جنس پرستی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور اب آ جاتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس بہن کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اما حوا نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا اور وہ دنیا میں آ گئی، تو اب اس کے بعد سے دنیا کی ساری عورتوں کو بچہ جننے کے لیے وہ تکلیف سہنا پڑے گی اور وہ اس بات کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، دراصل یہ بائبل میں لکھا گیا ہے، اور بائبل کی وجہ سے ہی عیسائی حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو بچہ جننے کی تکلیف سے اسی لیے گزرنا پڑتا ہے کہ اس نے جنت میں گندم کا دانہ کھا لیا تھا، مگر اسلام میں کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ اس غلطی کی اکیلی ذمہ دار اما حوا تھی۔ ہر موقع پر دونوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ آیا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس غلطی کی دونوں ہی پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو منع کیا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا، ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کی غلطی پر ہم نے انہیں سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا۔ ہر جگہ پر دونوں کا ذکر ہوا ہے، اکیلی حضرت اما حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا، لہذا قرآن پاک کی روح سے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ چونکہ بائبل میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس لیے بائبل میں معلومات بدل گئی، اور اب عیسائی مذہب کے فالو کرنے والے لوگ اسے غلط سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کے لیے حمل بد دعا نہیں ہے بلکہ خوش قسمتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی عورت کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔
ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے حمل اور بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین میں سے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا باپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس شخص نے پھر یہی سوال دہرایا اور دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ تیسری مرتبہ کے سوال میں بھی یہی جواب ملا اور چوتھی مرتبہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے۔ لہذا 3 بار ماں کے احترام کا کہا گیا ہے، یعنی گولڈ میڈل، سلور میڈل، جوبلی میڈل سبھی ماں کو ملے ہیں۔ اس کے بعد والد کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ والد کا احترام نہ کیا جائے، مگر ماں کا بہت احترام ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ذمہ عورت کو دیا ہے۔ بتائیے، آپ کیا کوئی مرد بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ کیا آپ اللہ کو ایک واحد عبادت کے لائق مانتی ہیں؟ تو جواب ہاں میں ملا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کیا، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں؟ اس عورت نے جواب میں کہا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کیا، پھر آپ انہیں کیا مانتی ہیں؟ جواب دیا کہ میں انہیں پیغمبر مانتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں اور انہیں اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں، میں ان پر یقین رکھتی ہوں اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آخری سوال کیا، کیا آپ پر اسلام قبول کرنے کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ تو نہیں؟ کسی نے کوئی رشوت تو نہیں دی؟ اس عورت نے جواب میں کہا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا مبارک ہو، آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کلمہ پڑھایا اور اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ I bear witness. دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو پسند کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ سن کر سمجھ سکے اور دین اسلام پر عمل کر سکے۔